بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے ساتھ میں استغفار کی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو میری پیاری سی سبسکرائبر نے انسٹاگرام پہ مجھ سے شیئر کی تھی، اور میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو۔ ہم انسانوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہر چیز ہمیں بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر جو اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور انسان کا دماغ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آپ کو ایسی کیفیت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید میرا وہم ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں کسی حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی سچویشن آپ لوگوں کی لائف میں بھی آئے نا، تو پلیز جلد بازی مت کیجیے گا، اور ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بڑھائیے گا، اللہ تعالیٰ سے رجوع اپنا کیجیے گا۔ یہ جو میری بہن نے میریکل سٹوری اپنی شیئر کی ہے، ان کی لائف میں جو سٹوری میریکل ہوا ہے نا، وہ یہی بتاتی ہے کہ بظاہر میری زندگی میں سب کچھ اچھا تھا، سیڈ تھا، جو کہ مجھے لگ رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ بہن اپنی میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں پشاور کی رہنے والی ہوں، اور میری کالج میں ایک لڑکے سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ دوستی کے بعد باتیں پسند تک پہنچ چکی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اپنی فیملی میں بات کر لی، اس نے اپنی فیملی میں بات کر لی، اور یہاں میں نے اپنی فیملی کو بھی منا لیا۔ کاسٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا، بالکل ہر لحاظ سے جو رشتہ تھا وہ مناسب تھا، اور ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے میرے گھر والے منع کرتے۔ لڑکا اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، اور جو خاندان تھا وہ بھی خاندانی لوگ لگ رہے تھے۔ بظاہر سب کچھ اچھا تھا، اور اچھا خاصا کام کرتا تھا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے آپس میں منگنی کر دی، اور منگنی کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس لڑکے کا جو ریئیکشن تھا وہ میرے ساتھ کچھ الگ ہی تھا، وہ میرے ساتھ الگ طرح کا ریئیکٹ کرتا تھا۔ پورا پورا دن نکل جاتا تھا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اگر میں فون کرتی تھی تو وہ مجھے بہانے بازی کرتا تھا، اور پھر 2-3 دن کے بعد اگر بات ہو بھی جاتی تھی تو وہ ہر بار بات میں کچھ نہ کچھ جہیز کی باتیں یا پھر کوئی نہ کوئی نیو ڈیمانڈ کرتا تھا کہ ارے تم یہ بھی لے کر آنا، ارے تم وہ بھی لے کر آنا۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ اس وقت میں سوچ میں پڑ جاتی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، میں پھنستی جا رہی ہوں، کیونکہ ابھی منگنی کو صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، اور اس نے بہت جلدی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ ادروائز وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے گھر میں سے کسی کا فون آتا تھا، نہ ہی اس کی بہنیں مجھ سے بات کرتی تھیں۔ میں دن رات سوچ میں پڑتی گئی۔ میرے گھر والے مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہاری پسند سے منگنی کری ہے، اس کے بعد بھی تم اتنی پریشان اور خوف زدہ کیوں رہتی ہو؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے جس سے پسند سے کی ہے، جس کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کو منایا، وہی شخص بدلتا جا رہا ہے، میری کیا عزت رہتی؟ میں دن بدن پریشان رہتی تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں سے کیسے کروں۔ پھر ایک دن میں نے آپ کے استغفار سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھی۔ آپ نے ایک بہن کا میریکل شیئر کیا ہوا تھا، اور یقین کریں وہ ویڈیو کو میں نے 3 دفعہ بار بار سنا، اور اس کے بعد میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی استغفار آج سے پڑھوں گی۔ میں بھی ہر نماز کے بعد 500 یا 1000 مرتبہ جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا اس حساب سے میں بھی استغفار پڑھنا اسٹارٹ ہو گئی۔ اور یقین کریں جب میں پڑھتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دل سے ایک بہت بھاری بوجھ سا اتر گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا بھی بالکل ختم کر دیا تھا، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں بھی اس سے کوئی طرح کا کانٹیکٹ نہیں کروں گی۔ اسی طریقے سے میں استغفار پڑھتی رہتی تھی، اور یقین کریں میں تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر 1200 مرتبہ استغفار پورا پڑھتی تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ 4 مہینے اس رشتے کو یوں ہی نکل گئے۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت سوال جواب کرتے تھے، لیکن میں کہتی تھی کہ وہ کسی کام میں بزی ہے، میری اتنی بات نہیں ہوتی۔ جس سے میری منگنی ہوئی تھی وہ شخص میرے بھائی کے دوست کا دور کا کزن تھا، اور میرے بھائی کے دوست نے میرے بھائی کو بتایا کہ وہ شخص تو پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اس کے 2 بچے بھی سامنے آ گئی کہ اس کی شادی کے علاوہ اس کے بہت سارے افیئرز بھی چل رہے تھے،
اور اس کی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں چھپی ہوئی وہ بھی سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غلط جگہ جانے سے بچا لیا، غلط انسان کے ہاتھ لگنے سے بچا لیا۔ اور آپ ہی استغفار پڑھنا میں نے نہیں چھوڑا تھا، میں بہت روئی، بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا، لیکن اس بات کا مجھے جو ہے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کلام کے ذریعے اس انسان کی حقیقت سامنے لا کے رکھ دی، اور میں یوں ہی استغفار پڑھتی رہی۔ اور پھر ایک بروکر نے میری امی کو میرے لیے بہت اچھا پروپوزل دکھایا، جو کہ دبئی کا رہنے والا تھا، اور آپ ہی آج میں دبئی میں شفٹ ہوں، اور الحمدللہ میں حجاب کا جو ہے بزنس خود کرتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، اور آج میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ پلیز آپ ہی میری سٹوری اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں آپ استغفار کس طریقے سے لوگوں کی زندگی بدلتا ہے، اور انسان کی حقیقت بھی سامنے لا کر رکھ دیتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے، کون آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ استغفار کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہیں کہ اگر آپ اس کو جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے، آپ اس کی حقیقت بھی سمجھتے جائیں گے، اس کی برکات بھی کھلتی جائیں گی۔ جو انسان جتنا استغفار پڑھتا رہے گا، اس کی جو ہے استغفار کی برکات سے آپ کی زندگی میں خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں کھلتی جائیں گی۔ جو انسان جتنا استغفار کرتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دلی سکون کتنا ملتا ہے۔ میری اس بہن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشکل سے بچایا، کیونکہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر کی دعا مانگ رہی تھی، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، اور میرے لیے معاملہ اگر خیر والا ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مجھے سے دور فرما، اور میرے لیے بہتر رستہ نکال، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک بہن نے مجھے میسج کیا تھا کہ وہ ایک کام میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے، وہ کام جو ہے ہو کر ہی نہیں دے رہا، مطلب اتنا اٹکا ہوا کام ہے، اور اس کام میں ان کو بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ان بہن نے مجھے ایٹ لیسٹ 1.5 سال پہلے یہ مجھے انسٹاگرام پہ جو ہے میسج کیا تھا، اور آپ کو میں یہ 3 دن پہلے انہوں نے واپس سے مجھے میسج کیا ہے، میں آپ کو سناتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے آپ کو 1.5 سال پہلے میسج کیا تھا کہ آپ ہی میرا ایک کام ہے جو کہ اٹکا ہوا ہے، وہ ہو کر ہی نہیں دے رہا۔ آپ ہی آج میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ وہ جو کام تھا وہ میرے لیے خیر نہیں تھا، کیونکہ آپ ہی مجھے کچھ عرصے بعد معلوم ہوا تھا کہ اگر وہ فیصلہ ہو جاتا تو آج میری زندگی مشکل میں پڑ جاتی، یعنی کہ آپ ہی اس کام میں میرے لیے بہت بڑا نقصان تھا جو کہ مجھے خیر لگ رہا تھا، اور جب میری کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑی مشکل سے بچا رہا تھا۔ سو میری پیاری بہنوں، اسی لیے جب آپ کا کوئی کام نہ بنے، جب کوئی رستہ جو ہے نہیں دکھ رہا ہو، دروازہ نہیں کھل رہا ہو، تو فوراً یہ نہ سمجھے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا رہا ہو، جیسے ان بہن کو اللہ تعالیٰ بچا رہا تھا، اور وہ جو ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وسوسے شیطان ڈال رہا تھا کہ ان کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کا کوئی کام نہیں بن رہا۔ تو دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے صرف پازیٹیوٹی کی امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اگر آپ کا بھی کوئی کام نہیں بن رہا، آپ بھی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ کے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو گیا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کیا فیصلہ کریں، تو اس سچویشن میں آپ جو ہے اپنا جو سارے معاملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع قائم کریں، استغفار کی جو ہے کثرت کریں، اور پھر دیکھے گا کہ آپ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ آپ صحیح اور بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ اگر کوئی فیصلہ لینے میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہے تو آپ جو ہے درود شریف اور استغفار کی جو ہے کثرت کریں، اور جلد بازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ آپ کے حق میں ظاہر فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔